نارمل اور خوشیوں بھری زندگی ایک دم سے ویران ہو جائے گی، کیونکہ اگلے اسٹیشن پر جب ٹرین ایک بار پھر سے رکی، ہماری بوگی والے کچھ مسافر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئے اور کچھ یوں ہی باہر نکل گئے، مگر وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی جسے چھپانے کی وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ باہر جاؤ اور میرا قرض چکا دو۔ میں جو پہلے ہی اٹھنے والی تھی اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور باہر نکل گئی، مگر جب میں واپس آئی تو ٹرین میں داخل ہوئی تو اس کی سیٹ بالکل خالی پڑی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، پھر سوچا شاید وہ بھی کہیں اتر گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا، مگر جب ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی اور وہ نہ آیا تو میں ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ جلدی سے ٹرین کے دروازے پہ کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اس کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر مانگ لیے، اس سے تو اچھا تھا میں صبر کر لیتی۔ کہنے لگا مگر کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر اب ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی تھی اور وہ نہیں آیا تھا۔ میں مایوسی سے واپس سیٹ کی جانب پلٹی، وہاں بیٹھ گئی۔ شاید اس کی منزل آ گئی ہوگی، وہ اتر چکا ہوگا، پھر اس نے مجھے کیوں کہا کہ نیچے جاؤ؟ یہ سوال میرے ذہن میں مجھے پریشان کرنے لگا، مگر جیسے ہی میری نظر اس کی سیٹ کے نیچے گئی تو وہاں اس کا اٹیچی کیس پڑا تھا۔ اب تو مجھ پر تشویش سی لاحق ہو گئی تھی، وہ اپنا سامان کیسے بھول سکتا ہے بھلا؟ عجیب سر پھرا آدمی تھا،